آپ دیکھ رہے ہیں عمرو عیار اور شلام جن۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے ہی مزیدار کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عمرو عیار کئی دنوں سے اپنے گھر گیا ہوا تھا اور اب گھر سے واپس وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا بجلی سر پٹ دوڑا جا رہا تھا۔ گھوڑا ایک ویرانے سے گزر رہا تھا کہ یکدم آہستہ ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے رک گیا۔ کیا بات ہے بجلی، کیوں رک گئے ہو؟ عمرو عیار نے اپنے گھوڑے سے کہا تو گھوڑا ہنہنا کر خاموش ہو گیا۔ عمرو عیار نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے گھوڑے کے رک جانے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چلو بجلی، دیر ہو رہی ہے، سردار امیر حمزہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، عمرو نے گھوڑے سے کہا، مگر گھوڑے نے قدم نہ بڑھائے۔ حالانکہ یہ گھوڑا عمرو کی ہر بات سمجھتا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے میں نے روکا ہے۔ عمرو کو ایک آواز سنائی دی تو وہ اچھل پڑا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا، حالانکہ آواز اس نے صاف سنی تھی۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عمرو عیار کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے۔ کون ہے یہاں؟ عمرو عیار نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں شلام جن ہوں۔ عمرو عیار کو وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جن بھائی، مجھے نظر بھی تو آؤ، عمرو عیار نے کہا تو اس کے سامنے ایک جن ظاہر ہو گیا۔ جن بھائی، تم تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہو، تم مجھے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ عمرو عیار نے جن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو شلام جن اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بہت اچھا جن ہوں؟ شلام جن نے عمرو عیار سے پوچھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جنوں کو دیکھا ہے، ان کے چہرے کرخت اور خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تمہارا چہرہ بہت ہی نرم اور خوبصورت ہے۔ ایسے خوبصورت چہرے والا جن برا نہیں ہو سکتا، عمرو عیار نے شلام جن کی اور زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے برائی سے نفرت ہے، میں انسانوں کو تنگ بھی نہیں کرتا، شلام جن نے کہا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کسی کو تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ عمرو عیار نے شلام جن سے پوچھا۔ تم عمرو عیار ہو نا؟ شلام جن نے پوچھا تو عمرو عیار حیران رہ گیا۔ یہ جن تو اس کا نام بھی جانتا تھا۔ ہاں، میرا نام عمرو عیار ہے، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ عمرو عیار نے شلام جن سے پوچھا۔ عمرو بھائی، ہم جن ہیں، ہمیں بہت سی باتیں خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں، شلام جن نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اچھا تم مجھے بتانے لگے تھے کہ تم نے مجھے کیوں روکا ہے، عمرو عیار نے کہا تو شلام جن اسے غور سے دیکھنے لگا جیسے اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ بتاؤ نا جن بھائی، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ عمرو عیار نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ ملک باجان کا نام سنا ہے تم نے کبھی؟ شلام جن نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نام تو سنا ہے، مگر اس ملک میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، عمرو عیار نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم وہی عمرو عیار ہو نا جو ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا دوست ہے؟ شلام جن نے کہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شلام جن کو یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی عمرو عیار ہے۔ ہاں جن بھائی، میں وہی خواجہ عمرو عیار ہوں، عمرو نے شلام جن سے کہا۔ ہاں میرا علم بھی یہی بتاتا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم وہی بہادر انسان ہو جس نے سینکڑوں جادوگروں کو ہلاک کیا ہے۔ تمہارا چہرہ تو بالکل احمقوں جیسا ہے۔ عمرو عیار کی جسامت اور اس کا چہرہ دیکھ کر شلام جن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی عمرو عیار ہے۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں ہی عمرو عیار ہوں، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا علم بھی یہی کہتا ہے، اب میرا علم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا، شلام جن نے کہا۔ تم مجھے کام بتانے لگے تھے جن بھائی، عمرو نے ایک مرتبہ پھر اس سے کام کے بارے میں پوچھا۔ کام کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک خزانے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، شلام جن نے کہا۔ اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خزانے کا سن کر عمرو عیار خوش نہ ہوتا؟ ہاں بتاؤ، تم مجھے اچھے جن تو اللہ کرے مجھے روزانہ ملیں، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس خزانے کا پتہ میں تمہیں اس کام کے معاوضے کے طور پر بتا رہا ہوں جو کام میں تم سے لینا چاہتا ہوں، شلام جن نے کہا۔ ہاں میں تو کام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیا کام ہے، عمرو یار نے کہا۔ خزانے کا سن کر عمرو کو کچھ اور یاد ہی نہیں رہا تھا۔ عمرو اب شلام جن کا کام کر کے وہ خزانہ فوری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کام میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم خزانہ حاصل کر لو گے، شلام جن نے کہا۔ پہلے کام بتاؤ، خزانے کے بعد اگر تم نے یہ کہا کہ کسی بے گناہ کو قتل کر دو تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں کوئی بھی ناجائز کام کسی بھی صورت میں نہیں کیا کرتا، عمرو یار نے شلام جن سے کہا۔ میں تمہیں جو کام بتاؤں گا وہ نیکی کا کام ہے، جب تم کام کے بارے میں سنو گے تو تمہیں یقیناً خوشی ہوگی۔ تم کوئی بھی کام بغیر لالچ کے نہیں کرتے، شلام جن نے کہا تو عمرو یار کا منہ بن گیا۔
اب ایسی بھی بات نہیں، میں اتنا بھی لالچی نہیں، عمرو یار نے کہا۔ خیر اب تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتاؤں یا نہیں، شلام جن نے عمرو یار سے کہا۔ ہاں ہاں بتاؤ، عمرو یار نے ایک مرتبہ پھر خوش ہوتے ہوئے کہا، جبکہ شلام جن مسکرانے لگا تھا۔ یہاں سے ہزاروں کوس دور شکلاق کی پہاڑیاں ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا جادوگر شکلاق ان پہاڑیوں میں رہتا تھا۔ ان پہاڑیوں میں کئی غار ہیں، ان میں سے ایک غار میں شکلاق جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ خزانہ 100 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس خزانے میں قیمتی لال، موتی، ہیرے اور سونے کے ڈھیر ہیں۔ اگر تم یہ خزانہ حاصل کر لو تو سمجھو کہ تم نے 100 بادشاہوں کے خزانے حاصل کر لیے ہیں۔ شلام جن نے عمرو کو خزانے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں یہ خزانہ ضرور حاصل کروں گا، عمرو یار نے کہا۔ خزانے کی تفصیل سن کر عمرو کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ لیکن اس خزانے کو حاصل کرنا ناممکن ہے، شلام جن نے کہا۔ وہ کیسے؟ میرے لیے تو ایسا کام کبھی ناممکن نہیں رہا، عمرو یار نے کہا۔ وہ ایسے کہ شکلاق جادوگر خود تو مر گیا تھا، لیکن اس کی روح اس خزانے کی محافظ ہے، اور اس روح نے اور بہت سی روحوں کو غلام بنا کر اس علاقے میں پھیلایا ہوا ہے۔ جو بھی انسان اس علاقے میں داخل ہوتا ہے، یہ غلام روحیں اسے ہلاک کر دیتی ہیں۔ شلام جن نے کہا، اگر میں نے ایسی بھٹکی ہوئی روحوں، ظالم جادوگروں، دیوں اور شرارتی جنوں کے ہاتھوں مرنا ہوتا تو اب تک سینکڑوں بار مر چکا ہوتا۔ یہ بدی کی طاقتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ میں ان کے لیے موت ہوں، عمرو یار نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے شلام جن سے کہا۔ اگر تم لالچی نہ ہوتے تو یقیناً عظیم انسان ہوتے، شلام جن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے لالچی ہونے کا طعنہ سن کر عمرو یار کا موڈ ایک بار پھر خراب ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس جن کا سر اڑا دے، لیکن وہ کسی بے گناہ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے وہ صرف منہ بنا کر ہی رہ گیا تھا۔ تم تو ناراض ہو گئے عمرو یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تم تو بہت اچھے آدمی ہو، شلام جن نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ ہماری دوسری ملاقات کب اور کیسے ہوگی، عمرو یار نے ناراض لہجے میں کہا۔ کب ملاقات ہوگی یہ تمہارے اختیار میں ہے، جیسے ہی تم خزانہ حاصل کر لو گے میں خود تم سے آ ملوں گا اور پھر کام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہاں اتنا بتا دوں کہ اس کام کے لیے تمہیں باجان جانا ہوگا، شلام جن نے کہا۔ اب تم چلو تاکہ میں شکلاق کی پہاڑیوں پر جانے کی تیاری کر سکوں، عمرو یار نے شلام جن سے کہا۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، پھر ملیں گے، اور شلام جن نے کہا اور پھر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمرو یار نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی اور اس سے پوچھنے لگا۔ سنہری تختی شکلاق جادوگر کے خزانے کے بارے میں شلام جن نے جو کچھ بتایا ہے کیا وہ صحیح ہے، عمرو یار نے سنہری تختی سے پوچھا۔ عمرو یار کو بتلایا جاتا ہے کہ شکلاق پہاڑیوں میں بہت سے غار ہیں، ان میں سے ایک غار میں شکلاق جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ شکلاق جادوگر کی روح اور دیگر روحیں اس خزانے کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ سنہری تختی پر عبارت ابھری۔ ان روحوں کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے، عمرو یار نے سنہری تختی سے دوسرا سوال کیا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ وہ تلوار حیدری سے ان روحوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ روحوں کو موت نہیں آتی، مگر جیسے ہی تلوار حیدری ان کو چھوئے گی وہ اس دنیا سے اپنی روحوں کی دنیا میں چلی جائیں گی۔ سنہری تختی پر دوبارہ الفاظ ابھرے تو عمرو یار کو یہ جواب پڑھ کر سنہری تختی زنبیل میں رکھی اور سنہری چیلیں نکال کر پہن لی۔ سنہری چیلوں مجھے شکلاق پہاڑیوں پر پہنچا دو، عمرو یار نے سنہری چیلوں سے کہا تو ہوا میں اڑنے لگا اور اس کا رخ شمال کی طرف ہو گیا۔ پہاڑیوں پر بھٹکتے رہو گے، بوڑھی عورت نے کہا، تمہاری طرح۔ پہاڑیوں پر بھٹکتے رہو گے، بوڑھی عورت نے کہا، تمہاری طرح کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم بہت عرصے سے یہاں رہ رہی ہو، عمرو یار نے پوچھا۔ ہاں نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، بس اتنا یاد ہے کہ ان دنوں میں جوان تھی، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ ہم بھٹک کر ادھر آ گئے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ان پہاڑیوں سے باہر نکل سکیں، لیکن ہم گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ جاتے تھے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو ایک سانپ نے ڈس لیا جس سے وہ مر گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ اتنی مدت بعد میں نے کسی انسان کی شکل دیکھی ہے، بوڑھی عورت نے کہا تو عمرو کو اس بوڑھی عورت سے ہمدردی ہونے لگی۔ اماں جی تم زندہ کیسے ہو، کھاتی پیتی کیا ہو، عمرو نے بوڑھی عورت سے پوچھا۔ بیٹا ایک جانور نہ جانے کہاں سے آتا ہے، اس کے منہ میں پھل ہوتے ہیں، وہ پھل غار کے دہانے پر رکھ کر چلا جاتا ہے اور میں وہ پھل کھا لیتی ہوں۔ قریب ہی ایک پہاڑی سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے، وہ پانی پی کر میں اپنی پیاس بجھا لیتی ہوں، بوڑھی عورت نے کہا۔ اماں جی مجھے افسوس ہے کہ تمہاری زندگی اتنی اذیت میں گزری ہے۔ تمہاری گزری ہوئی زندگی تو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ میں تمہیں اس ویرانے سے نکال کر انسانوں کی دنیا میں لے جاؤں گا، عمرو یار نے اس بوڑھی عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا فائدہ بیٹا، میں تو نہ جانے کتنے عرصے سے موت کو ترس رہی ہوں، لیکن مجھے تو موت بھی نہیں آتی، نہ جانے میں کیسی بد نصیب ہوں، بوڑھی عورت نے کہا اور ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ صبر کرو اماں جی صبر کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، عمرو نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔
بیٹا مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ تاکہ میں پانی پینے جا سکوں، آج تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ بوڑھی عورت نے عمرو عیار سے کہا تو عمرو نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اچانک بوڑھی عورت نے عمرو کو جھٹکا دیا تو عمرو بوڑھی عورت پر گر گیا اور بوڑھی عورت کے 2 دانت یکدم لمبے ہو گئے۔ اس نے وہ دانت عمرو کی گردن میں پیوست کرنے چاہے، لیکن عمرو نے اپنی گردن کو دائیں طرف کیا اور ساتھ ہی زوردار مکہ بوڑھی عورت کی گردن پر مارا، جو کہ اب چڑیل کا روپ دھار چکی تھی۔ عمرو یار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چڑیل اپنی گردن مسلنے لگی۔ عمرو کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر چڑیل کی گردن پر ماری تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ بوڑھی عورت کے مرنے کے بعد عمرو گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ آج تو وہ مات کھا ہی گیا تھا۔ وہ پوری دنیا کو بیوقوف بناتا تھا، لیکن آج ایک چڑیل نے اسے بیوقوف بنا دیا تھا۔ لیکن یہ چڑیل آئی کہاں سے تھی اور سنہری تختی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ مجھ سے پہلے اس چڑیل کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ عمرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ ان پہاڑیوں پر یہ چڑیل ابھی چند لمحے پہلے ہی آئی ہے۔ روحوں کو تمہاری اور اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا اور وہ تم دونوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب روحیں تم پر حملہ آور ہونے والی ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے تو عمرو نے یہ عبارت پڑھ کر سنہری تختی زنبیل میں واپس رکھ دی۔ اسی لمحے عمرو کو سرد ہوا کا احساس ہوا۔ عمرو نے دیکھا کہ اس کے سامنے 4 روحیں کھڑی تھیں اور اسے غصے سے دیکھ رہی تھیں۔ تم میں سے شقلاق کی روح کون سی ہے؟ عمرو یار نے ان روحوں سے پوچھا۔ تم ہمارے بارے میں جانتے ہو؟ ایک روح نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ عمرو یار نے کہا۔ میں ہی شقلاق کی روح ہوں، لیکن تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پہلی والی روح نے پوچھا۔ میں تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے آیا ہوں، عمرو عیار نے شقلاق کی روح سے کہا۔ ہا 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 ہا، تم شاید جانتے نہیں کہ ہمیں موت نہیں آ سکتی، موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں۔ عمرو کی بات سن کر شقلاق کی روح نے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں کہ اب تمہیں موت نہیں آ سکتی، لیکن تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، میں تمہیں وہاں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، عمرو یار نے کہا۔ اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ تلوار حیدری چلائی۔ وہ 4 روحیں ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ انہوں نے بچنے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تلوار حیدری سے بچنا ان کے لیے بس کی بات نہیں تھی۔ جیسے جیسے تلوار ان سے ٹکراتی گئی، وہ روحیں غائب ہوتی چلی گئیں۔ 1-2 لمحوں میں ہی وہ 4 روحیں غائب ہو گئی تھیں۔ ان کے غائب ہونے کے بعد عمرو نے تلوار حیدری زنبیل میں رکھ لی اور پھر زنبیل کے محافظ بونے کو آواز دی۔ زنبیل کے محافظ بونے، باہر آ جاؤ، عمرو نے کہا تو زنبیل کا محافظ بونا فوراً ہی زنبیل سے باہر آ گیا۔ حکم میرے آقا، بونے نے سر کو جھکاتے ہوئے عمرو عیار سے پوچھا۔ مجھے شقلاق جادوگر کے خزانے تک لے چلو، عمرو یار نے بونے کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ مجھے حکم دے آقا، میں تمام خزانہ سمیٹ کر ابھی زنبیل میں پہنچا دیتا ہوں، بونے نے کہا۔ نہیں، میں وہ خزانہ خود بھی دیکھنا چاہتا ہوں، عمرو یار نے اس کی بات سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ جو آپ کی مرضی میرے آقا، آئیں میرے ساتھ، بونے نے کہا اور پھر ایک طرف چلنے لگا۔ عمرو بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کچھ دیر بعد بونا اسے لے کر ایک غار میں داخل ہو گیا۔ ہیرے جواہرات کے چمکنے کی وجہ سے غار میں بہت روشنی تھی۔ اتنے بڑے خزانے کا عمرو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ پا کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوب ناچے۔ کافی دیر تک خزانے کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ چل سارے خزانے زنبیل میں، عمرو عیار نے خزانے سے مخاطب ہو کر کہا تو سارا خزانہ اڑ اڑ کر زنبیل میں پہنچنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں سارا خزانہ زنبیل میں پہنچ گیا۔ عمرو نے بونے کو زنبیل میں جانے کا اشارہ کیا اور پھر زنبیل کا منہ بند کر کے غار سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ سنہری چیلیں نکالنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے شلام جن ظاہر ہو گیا۔ عمرو نے اسے دیکھا تو شلام جن نے خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ مبارک ہو عمرو عیار، تمہیں اتنا بڑا خزانہ مل گیا، شلام جن نے عمرو عیار کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک، یہ خزانہ تو تمہاری وجہ سے ملا ہے، تمہارا شکریہ، عمرو نے شلام جن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں میرا کام کرنا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک کام کے معاوضے کے طور پر میں نے اس خزانے کا پتہ تمہیں بتایا تھا، شلام جن نے عمرو عیار سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تم جلدی سے اپنا کام بتاؤ، عمرو عیار نے شلام جن سے کہا۔ آج سے 18 برس پہلے ملک باجان پر شہنشاہ زانگو حکومت کرتا تھا۔ اس وقت اس کی ایک بیٹی تھی شہزادی نیلم، جس کی عمر صرف 1 سال تھی۔ شہنشاہ زانگو کے بھائی نے ایک سازش کے تحت بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ شہنشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ بیمار ہو کر فوت ہوا ہے۔ ملک باجان کے قانون کے مطابق شہزادی جب 19 سال کی ہوگی تب تخت و تاج سنبھال سکتی ہے۔ وزیر اور مشیروں نے شہنشاہ زانگو کے بھائی راغم کو اس وقت کا بادشاہ بنا دیا جب تک کہ شہزادی کی عمر 19 سال نہیں ہو جاتی۔ اب 1-2 دنوں میں شہزادی 19 سال کی ہونے والی ہے۔
راغم کو اپنا تخت و تاج خطرے میں محسوس ہو رہا ہے اور وہ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ شہزادی کے قتل کا منصوبہ بنا چکا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ملک باجان کا بادشاہ رہے اور اس کے بعد اس کی اولاد اس ملک کی حکمران بنے۔ شلام جن نے عمرو عیار کو بتایا، یہ تو بہت عام سا مسئلہ ہے، تم بھی شہزادی نیلم کی مدد کر سکتے ہو۔ عمرو عیار نے کہا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے میں اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتا، اگر وہ مجبوریاں نہ ہوتی تو یہ نیک کام میں خود کر لیتا اور تم سے نہ کہتا۔ شلام جن نے کہا، مظلوموں کی مدد کرنا تو میرا کام ہے، میں شہزادی نیلم کی بھی مدد کروں گا۔ عمرو عیار نے کہا، باتوں میں مزید وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اب تم ملک باجان روانہ ہو جاؤ۔ شلام جن نے کہا، جب تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ گے تو میں ملک باجان جانے کی تیاری کروں گا۔ عمرو عیار نے شلام جن سے کہا تو وہ یکدم غائب ہو گیا۔ عمرو نے زنبیل سے سنہری چیلیں نکالی اور پہن لیں۔ سنہری چیلوں، مجھے ملک باجان پہنچا دیا جائے۔ عمرو عیار نے سنہری چیلوں سے کہا تو وہ یکدم ہوا میں اڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ویران جگہ پر اتر گیا۔ اس نے سنہری چیلیں اتار کر زنبیل میں رکھیں اور عام جوتے پہن کر آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آبادی میں پہنچ گیا۔ عمرو نے ایک آدمی سے شاہی محل کا راستہ پوچھا اور پھر وہ شاہی محل پہنچ گیا۔ دربانوں کو اس نے بتایا کہ وہ سردار امیر حمزہ کا شاہی ایلچی ہے اور بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ایسا اس نے بادشاہ سلامت تک پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ اسے شاہی مہمان خانے تک پہنچا دیا گیا اور بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت فارغ ہو کر اس سے ملاقات کریں گے، اتنی دیر تک وہ آرام کر لے۔ چنانچہ عمرو آرام کرنے لگا۔ شام کے وقت عمرو عیار کو بادشاہ راغم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے شاہی آداب کے مطابق بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے سر پر ٹوپی نما تاج پہنا ہوا تھا، اس کی ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور اس کی آنکھوں سے ہی مکاری نظر آ رہی تھی۔ عمرو یار نے اسے سردار امیر حمزہ کی طرف سے چند تحائف پیش کیے اور دوستی کا پیغام دیا۔ تحائف اس نے زنبیل سے نکالے تھے۔ خواجہ عمرو یار، آپ سردار امیر حمزہ کا پیغام لائے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے، لیکن اب ہم چند دنوں کے شہنشاہ ہیں، پھر ہماری بھتیجی شہزادی نیلم اس ملک کی حاکم ہوگی اور ان کی مرضی ہوگی کہ وہ کس سے دوستی کریں اور کس سے نہ کریں۔ بہرحال ہمیں آپ کے آنے کی خوشی ہے۔ ہماری طرف سے سردار امیر حمزہ کی خدمت میں تحائف پیش کیے جائیں گے اور کچھ عرصے بعد شہزادی صاحبہ کے لیے دوستی کا پیغام لائیے گا، اور ہاں، آج کی رات آپ شاہی مہمان خانے میں قیام فرمائیے۔ بادشاہ راغم نے عمرو سے کہا۔ عمرو یار کی اس کی مکاری سمجھ رہا تھا۔ بادشاہ یہ باتیں کر کے سب کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ شہزادی نیلم کو حکمران بنانے والا ہے۔ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ نے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، عمرو یار نے کہا، اور پھر وزیر خزانہ نے عمرو کو سردار امیر حمزہ کے لیے چند تحائف دیے اور عمرو یار کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ رات ہوئی تو عمرو سو گیا، پھر یکدم اس کی آنکھ کھلی تو اسے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ آقا، بادشاہ راغم شہزادی کو خود قتل کرنے کے لیے اس کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا ہے۔ عمرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے کپڑے بدلے، نیلی قمیض اور سرخ پجامہ پہن کر اس نے چادر سلیمانی بھی کندھوں پر ڈال لی تاکہ راستے میں محافظ اسے دیکھ نہ سکیں۔ چل بونے، میری رہنمائی کر اور مجھے شہزادی کے کمرے میں پہنچا دے، عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے کہا تو بونا زنبیل سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگا۔ عمرو اس کے پیچھے پیچھے شہزادی نیلم کے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں اس نے چادر سلیمانی اتاری اور تلوار حیدری نکال لی۔ عمرو نے دیکھا کہ بادشاہ نے گہرا نیلا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ خنجر پکڑے شہزادی نیلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی کے ماتھے پر تاج تھا جس پر موتی جڑے ہوئے تھے۔ شہزادی کے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں بھی تھیں اور اس کے گلے میں بڑے اور قیمتی موتیوں کا ہار تھا۔ شہزادی نے سبز اور پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کا رخ دوسری طرف تھا اور بادشاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رک جاؤ! جیسے ہی بادشاہ شہزادی کے قریب پہنچا تو عمرو نے چیخ کر کہا۔ شہزادی نے پلٹ کر دیکھا، بادشاہ کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ عمرو کی آواز سن کر بادشاہ رک گیا اور خونی نظروں سے عمرو کو دیکھنے لگا۔ شہزادی صاحبہ، اس نے آپ کے والد کو بھی سازش کے تحت قتل کیا تھا اور اب آپ کو قتل کرنے آیا ہے، عمرو یار نے شہزادی نیلم سے کہا۔ ہاں، اس کے باپ کو بھی میں نے قتل کیا تھا اور اب اسے بھی قتل کروں گا اور ساتھ ہی تمہیں بھی، پھر میں ساری زندگی اس ملک پر حکمرانی کروں گا، بادشاہ نے کہا۔ میں قاتلوں اور ظالموں کا دشمن ہوں، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، عمرو نے اس سے کہا اور آگے بڑھ کر اس پر تلوار حیدری سے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے عمرو یار کے وار سے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکا، تلوار حیدری نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عمرو یار بہت خوش تھا کہ اس نے ایک مظلوم شہزادی کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے۔